خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، نماز جماعت کے شرائط اور پھر امام جماعت کے شرائط اور پھر ماموم کے شرائط، ماموم کے فرائض اور پھر کن کن کی اقتداء نہیں کرنی ہے امام کے طور پر، اور پھر مقامات الحاق نماز جماعت کے ساتھ کون کون سے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے ختم کر لیا، لیکن پھر بھی چند ایک نقطے رہ جاتے ہیں، تو یہ نقطے آپ نوٹ کریں یا کم سے کم یاد رکھیں. نمبر 1، سلام نماز کی پھیرنا ممکن ہے کہ امام سے پہلے ہی آپ نماز پھیر دیں، اور اکثر امام جو ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، کبھی ماموم تیز تیز پڑھتا ہے اور امام سے آگے بھی چلا جاتا ہے، تو کوئی صورت میں تھوڑا سا سلام پھیرنے میں وہ اپنی نماز ختم کرتا ہے امام سے پہلے، کوئی حرج نہیں، آپ امام سے پہلے سلام پھیر سکتے ہیں. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ، نماز کے رکوع و سجود جو کہ رکن ہے، یہ نماز کے رکن ہیں، واجبات رکن ارکان ہیں. نماز کے رکوع و سجود وغیرہ اگر امام سے پہلے ادا کریں، یعنی امام سے پہلے انسان رکوع میں چلا جائے حالانکہ اس کو امام کے بعد رکوع میں جانا ہے یا امام کے ساتھ جانا ہے، اسی طرح سجدوں میں پہلے چلے جانا، اصل میں امام کے بعد جانا ہے، امام کی مطابقت کرنی ہے، لیکن اگر کبھی بھولے سے عادتاً امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا یا سجدے میں چلا گیا تو گناہ گار ہوگا، یعنی یہ گناہ ہے. اگرچہ نماز صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن گناہ گار ہو جائے گا. اسی سلسلے میں یہ نقطہ بھی ہے کہ اگر ایک ہی نماز میں اگر دو رکن یعنی رکوع بھی اور سجدہ بھی، دو رکن پائی در پائی امام سے پہلے بجا لائے جائیں پائی در پائی، دو رکن، رکوع بھی اور سجدے بھی، رکوع بھی اور سجدے بھی امام سے پہلے ہی چلا جائے گا. تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں احتیاطی واجب یہ ہے کہ جب نماز ختم کرے گا تو دوبارہ نماز پڑھے گا، اعادہ کرے گا، یعنی کہ نماز نئے سرے پہ پڑھے گا. اور یہ نماز اگر بعد میں بھی ادا کریں گے کوئی حرج نہیں قضا کے طور پر، یعنی نماز نئے سرے سے پڑھنی ہے. ایک ہی نماز میں دو رکن، جب دونوں رکنوں میں آپ امام سے پہلے چلے جائیں گے.
تیسرا نقطہ، یہ دوسرا نقطہ سمجھ میں آ گیا. تیسرا نقطہ، اب کبھی انسان سجدے میں ہوتا ہے اور سجدے کا ذکر پڑھنے کے بعد سر اٹھاتا ہے. اس کو گمان ہوتا ہے کہ شاید امام نے بھی اٹھایا ہوگا، لیکن دیکھتا ہے کہ امام نے بھی سر نہیں اٹھایا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہے کہ اگر یہ واپس چلا گیا، ہم کہیں گے 2 رکوع ہو گئے، 2 سجدے ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نماز جماعت میں یہ چیز معاف ہے. تو لیکن اگر نہیں گیا، اگر واپس نہ چلا گیا، تب بھی نماز باطل نہیں، نماز صحیح ہے. سمجھ گئے؟ سجدے سے یا رکوع سے امام سے پہلے سر اٹھایا اور بعد میں واپس چلا گیا سجدے میں یا رکوع میں، ٹھیک. نہیں چلا گیا تب بھی دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہے. چوتھا نقطہ، اگر رکوع میں تھا امام کے ساتھ اور بھولے سے کھڑا ہو گیا، یہ جان کے کہ امام بھی کھڑا ہو چکا ہوگا، رکوع میں سے کھڑا ہو گیا، تو پھر اگر اس کو اپنی جگہ گمان ہو، غالب گمان ہو کہ میں واپس جاؤں گا امام کے ساتھ اور امام جب اٹھے گا تو میں پالوں گا، تو اگر ایسا ہوا تو ٹھیک. اگر ایسا نہیں ہوا، امام کو نہیں پا لیا اگلے رکوع میں سجدے میں، مثال کے طور پر اس کے ساتھ سجدہ نہیں کرے گا، وہ دوسرے سجدے کی تیاری کر رہا ہوگا، تو اس صورت میں نماز باطل ہے، ورنہ نماز صحیح. سمجھ گئے؟ ہاں کیا؟ ہاں کوئی بات نہیں. اگر امام سے پہلے رکوع میں سے سر اٹھائے اور یہ بھولے سے ہوگا، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر تو خطرہ ہے نماز کو. بھولے سے سر اٹھایا امام سے پہلے، کہاں سے؟ رکوع میں سے، اور واپس نہیں چلا گیا رکوع میں، کیونکہ واپس اگر چلا جائے گا امام وہاں سے اٹھ چکا ہوگا. تب تک جب تک میں واپس رکوع میں جاؤں گا تو امام اٹھ چکا ہوگا. میں امام کو رکوع میں نہیں پکڑ لوں گا، اس کو واپس چلا جانا ہے. یا تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں امام کو پکڑ لوں گا، اور پکڑنا چاہیے بھی، اور تب اس کے ساتھ رکوع میں سے اٹھنا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوا، وہ چلا گیا رکوع میں لیکن تب تک امام واپس ادھر سے اٹھ چکا ہوگا، تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اس نے رکوع میں دوسری بار نیچے جا کے امام کو نہیں پا لیا. سمجھ گئے؟ اگلا نقطہ، پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے نماز کی، تو امام پڑھ رہا ہے قرات، ٹھیک ہے نا، اور جو یہ ہے معموم یہ سن رہا ہے. اگر اخفاتی نماز ہے تو ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے خاموش رہے. اگر آواز نہیں آ رہی تب پڑھ سکتا ہے. لیکن ایسی صورتوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے اس نے ختم کیا، سمجھتا ہے کہ امام نے بھی ختم کیا ہوگا، اور اللہ اکبر رکوع میں چلا جاتا ہے. چلا گیا نا رکوع میں چلا گیا، پھر محسوس کیا کہ امام ابھی نہیں رکوع میں چلا گیا، یہ واپس اٹھ گیا. امام کی کچھ قرات پا لے، کچھ قرات امام ابھی باقی تھی اور اس نے وہ حصہ قرات کا پا لیا تو نماز صحیح. اگر واپسی پر امام کے ساتھ ہی واپس رکوع میں چلا گیا، بظاہر اس نے 2 رکوع کر لیے لیکن اضافہ یہ مجرا نہیں ہے، تو نماز صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہے. سجدہ تو بعد کی بات ہے، وہ تیسرا رکن ہے. قرات کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ رکوع ہے. ہم رکوع کی بات کر رہے ہیں، یہاں سجدے کی بات نہیں کر رہے. رکوع سے اٹھا، امام کو نہیں پا لیا، امام کو نہیں پا لیا. کہاں؟
رکوع میں جا کے، کیونکہ وہ اٹھا، امام کو دیکھا، وہ رکوع میں چلا گیا. اب یہ چلا گیا، کبھی رکوع امام تیز تیز کرتا ہے اور اٹھتا ہے، تو اس نے امام کو نہیں پا لیا، تو نماز اس کی یا تو فرادہ نیت کرنی ہے ورنہ باطل ہے. سمجھ گئے؟ اور آخری نقطہ، امام سے پہلے ماموم سجدے میں جائے گا. امام سے پہلے سجدے میں جانا یا سجدے میں ایک ساتھ جانا، لیکن امام سے پہلے سر اٹھانا، تو واپس آ کر یا جا کر امام کے ساتھ سجدہ کرے. واپس جانا، واپس گیا، اوپر اٹھا، امام کو دیکھا ابھی سجدے میں ہے، یہ واپس جائے گا، سجدہ پا لے گا امام کو سجدے میں. ٹھیک ہے؟ صحیح کہ نہیں؟ اگر نہیں پا لیا تو کیا ہوگا؟ کوئی پرواہ نہیں، نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سجدے میں امام کو پا لے یا نہ پا لے، مطلب یہ کہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. جیسے پہلے کہا تھا پہلے والے مسئلے میں ہے، اس کے ساتھ نماز جماعت کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اگلا جو موضوع آتا ہے وہ نماز آیات کا آتا ہے. نماز آیات، پہلی چیز نماز آیات کب کب واجب ہے. نماز آیات بھی واجب ہے. کب کب واجب ہے؟ چند ایک صورتوں میں. نمبر 1، سورج گرہن لگ جائے تو نماز واجب ہے. نماز واجب ہے، چاہے پورا لگے چاہے ادھورا لگے، تھوڑا سا لگے تب بھی واجب، پورا لگے تب بھی واجب. پہلی چیز سورج گرہن کے صورت میں. دوسری چیز چاند گرہن کی صورت میں. دونوں چیزیں تھوڑا ہو یا پورا ہو، نماز واجب ہو گئی. اور اس کے ساتھ تھوڑا اور زیادہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ خوف کا پیدا ہونا لازم نہیں ہے. خوف پیدا ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو تب بھی واجب ہے. خوف کی اس میں علامت ہونا لازم نہیں ہے. پھر تیسری چیز ہے زلزلہ. زلزلہ آ گیا، ارتھکویک. کبھی خوف کھاتے ہیں، کبھی خوف نہیں کھاتے ہیں. ہلکا زلزلہ ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں. کبھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. ڈر جانا، سہم جانا یہ ضروری نہیں ہے. غیر خوف آور بھی ہو، زلزلہ بھی، چاند گرہن بھی، سورج گرہن بھی، نماز واجب ہوگی. چوتھی چیز گرج. کبھی زبردست گرجدار، وہ بادل گرجتے ہیں، آواز نکلتی ہے، خطرناک آواز. چمک یعنی بجلی بھی ساتھ میں کبھی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گگرائے تو وزمل، گگرائی گئی گرج، وزمل گئی چمک. گرج اور چمک. اور کبھی دو قسم کی آندیاں، وہ بھی ان سے خوف آتا ہے واقعاً. ایک ہے سیاہ آندھی، اندھیرا چھا جاتا ہے. دوسری ہے سرخ آندھی، بالکل سب کچھ لال ہو جاتا ہے. عام طور پر یہ صحرائی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے زیادہ تر. اس طرح کی آندھی جب ہو، اگرچہ خوف نہ بھی کھائے آدمی، تب بھی نماز آیات واجب ہوتا ہے. یہ جو گرج اور چمک ہے، گرج اور چمک، ہاں، جیسے ڈر جائے. ہاں عام گرج اور نہیں، عام اس کو گرج تو نہیں کہیں گے نا، اس کو گرج نہیں کہتے ہیں. اس کو عام طور پر کہیں گے گگرائی پیونتا گو، وزمل پیونتا گو. باید چھونا باب سوین وزمل کستان ہر تو وسمتن سچیم وزمل کرا یا پر دائنی پختن خاطر چھونا باب سوین وزمل. اگر یہ خوف کھائیں آدھے ہی لوگ، سب کے سب نہ کھائیں، آدھے ہی لوگ کھائیں خوف، تو اگر خود ہی انسان، ایک ہی انسان کو لگے کہ میں نے خوف، نہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے. ایک آدمی کا کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. البتہ اگر زیادہ خوف کھائے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے. یا جیسے مثال کہ سیلاب ایسا آتا ہے، لوگ پھنس جاتے سیلاب میں، تو پھر خوف کھاتے ہیں مریں گے، ابھی نہ ابھی مریں گے، خوف میں باقی زندگی گزار. تب بھی ہم نے سوال ایک لکھا تھا رہبر معظم کو، تو اس نے جواب میں لکھا تھا کہ اگر خوف اکثریت کھائیں تو. اسی طرح احتیاط واجب کے طور پر، اگر کبھی وحشت ناک زمینی حادثہ ہوگا، جیسے کبھی زمین سرک کے چلی جاتی ہے، پسیاں آ جاتی ہیں گر کے، اور گرنے سے لوگ وحشت کھا جاتے ہیں،
اس کو زمینی حادثہ کہتے ہیں، زمینی حادثہ ہو جائے، ان سبھی چیزوں کی صورت میں نماز آیات واجب ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کے احکام کیا ہیں نماز آیات کے؟ دوسری چیز نماز آیات کے احکام کیا ہیں، اور تیسری چیز کہ کیسے پڑھی جائے۔ مجھے لگتا ہے پہلے پڑھی جائے کیسے، یا پہلے احکام ہی پڑھیں گے؟ احکام ہی پڑھیے پہلے۔ احکام 4 ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ پہلا حکم، وہ شہر جہاں اسباب آیات واقع ہوں، آیات نماز آیات، نماز آیات کے اسباب جہاں واقع ہوں، کسی شہر میں واقع ہوتے ہیں، دوسرے شہر میں نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں سورج گرہن ہوتا ہے، کارگل میں نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں اسباب نماز آیات واقع ہو جائے، صرف اسی شہر کے رہنے والوں پر نماز واجب ہے، اسی شہر کے لوگوں پر اسباب نماز آیات جس شہر میں واقع ہو، اسی شہر کے باسیوں پر، لوگوں پر نماز آیات واجب ہے، ہر کسی پر نہیں، الا اگر شہر قریب قریب ہو پھر الگ چیز ہے۔ یہ ایک بات، پہلی بات یہ۔ دوسرا حکم ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے سورج کو گرہن لگ گیا یا چاند کو گرہن لگ گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تماشے دیکھنے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا گرہن لگ گیا، گرہن کا نظارہ کرتے ہیں، کبھی وہ بلیک گاگل لے کے، کبھی وہ جو ہوتے ہیں سموکڈ گلاس کے بیچ سے لے کے نظارے میں لگ جاتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ حکم ہے جو ہی گرہن لگ جائے، جو ہی گرہن لگ جائے، یہ سبب جو ہے نماز آیت کا، جو ہی وہ شروع ہو جائے تو نماز فوراً پڑھنی چاہیے، اور نماز آپ نے ختم کی تب تک وہ سبب دور ہو چکا ہو یا نہ ہو چکا ہو تو نماز اول وقت پڑھنی چاہیے۔ یعنی سبب جو ہے نماز آیت کا، اس سبب کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ نے تاخیر کی تو اسے ادا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ عمر کے آخر تک وہ نماز قضا واجب ہے پڑھنی، لیکن ادا تصور نہیں ہو جائے گی۔ چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، آپ نے ایک دم سے نماز شروع کی، نماز آپ نے ختم کی، چاند گرہن بھی ختم ہو گیا، سورج گرہن بھی ختم ہو گیا، یا آپ نے نماز ختم کی، سورج گرہن چاند گرہن ابھی باقی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے بالکل حکم بجا لایا، وقت پر نماز ادا کی۔ اب اگر آپ نے نماز ادا نہیں کی، سبب ختم ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، چاند گرہن ختم ہو گیا، سورج گرہن ختم ہو گیا، آپ کی نماز آیات قضا ہو گئی، ادا نہیں ہے، لیکن یہ قضا جو ہے یہ واجب ہے۔ ہاں، کب تک واجب ہے؟ آخری عمر تک، جب تک موت آئے گی تب تک یہ واجب ہے، ادا کرنا واجب ہے، لیکن ادا جو آپ کریں گے وہ قضا کے طور پر کریں گے، ادا کے طور پر نہیں، سمجھ گئے؟ اچھا، نمبر 3، اسی طرح زلزلہ ہے، گرج چمک ہے، آندیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان میں بھی شروع ہوتے ہی فوراً نماز ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور آخری عمر تک، یہاں بھی آخری لمحے تک واجب ہوگی۔ یہ تھا نمبر 3، 2 گرہن کے لیے اور 3 آفات کے لیے، آفات سماوی کے لیے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اگر سورج یا چاند گرہن دو میں سے کوئی ایک ختم ہونے کے بعد، جب تک یہ تھا تب تک آپ کو پتہ نہیں، لیکن اس کے بعد مکلف کو پتہ چلے کہ چاند گرہن تھا یا سورج گرہن تھا، تب تک اس کو پتہ نہیں ہے، تو اگر پورا تھا تو نماز کو ادا کے طور پر پڑھے گا۔ اگر پورا تھا، جس وقت تھا تب پتہ نہیں چلا تھا،
لیکن پورا تھا تو پتہ چلا بعد میں معتبر ذرائع سے عادلوں سے کسی سے اسی سے، تو اس صورت میں یہ نماز میں نیت کرے گا ادا، نماز آیات ادا پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ لیکن اگر تھوڑا سا تھا، جزوی گرہن تھا، تو اس صورت میں نماز کی قضا واجب نہیں ہے، چونکہ اس کو پتہ نہیں چلا، سمجھ گئے، واجب نہیں۔ تو یہ ہے احکام نماز آیات کے۔ اس کے بعد نماز آیات کا طریقہ۔ نماز آیات کا طریقہ یہ شاید زیادہ ٹائم لے لے، انشاءاللہ اسے کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کل پڑھتے ہیں۔ نماز ادا بھی واجب ہے؟ جی وہ بھی واجب ہے ادا، نماز ادا؟ ہاں قضا بھی واجب ہے، ادا بھی، یہ واجب ہی ہے، لیکن یہ کہ قضا واجب ہونا اس میں کوئی خاص مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں اتنا، بغیر یہ کہ قرضہ ادا کیا آپ نے۔ اصلی جو جزا ملنا ہے، اجر ملنا ہے، وہ ادا میں ملتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ ہاں چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ کیا چوتھا؟ چوتھا احکام چوتھا آپ نے نہیں لکھا، یہ بتائیں گے یہ۔